اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 141 سے 147، 141 سے 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اس صفحے میں بھی آغاز میں جو گزشتہ سے پیوستہ جنگ احد کے حوالے سے پروردگار عالم کا تبصرہ تھا وہ کنٹینیو ہوتا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے اور کافروں کو مٹا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ احد کے میدان سے یہ بہت سارے فوائد ہیں جو نتائج کی صورت میں حاصل ہوئے، کہ جو باقی رہ گئے ٹھہر گئے ان کا بھی واضح ہو گیا، اور جو پیغمبر اکرم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ان کا بھی واضح ہو گیا، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی نافرمانی کی ان کا بھی کردار واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جنرل قاعدہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک پروردگار عالم نے ایکسپوز نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا علم ذاتی طور پر تو خدا جانتا ہے، مگر علم خدا یعنی ایکسپوز کرنا، وہ کے سامنے آ جائیں، اور جن کے سامنے آنے کی وجہ سے پھر جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے قاعدہ بیان کر دیا کہ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کہ جب تک ایک انسان عملی طور پر اپنے اسلام اور ایمان کو جسٹیفائی نہ کیا جائے، آن دا فیس یا سرفیس کے اوپر تو اسے مسلمان مان لیا جائے گا، مگر بہرحال جو معاملہ دل کا ہے وہ اسی طریقے سے آزمائشوں کے موقع پر کھلتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے،
جب تک موت کا سامنا نہیں کیا تھا، لیکن جب تم نے موت کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، یعنی اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ یہ جو تمہاری باتیں تھیں وہ صرف باتیں ہی تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ محمد بس اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ اکثر افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر ایک نعرہ یہ بلند کیا گیا کہ قد قتل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو بعض افراد جن میں بعض بڑے نام بھی ہیں اور انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ جب پیغمبر نہ رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، جس کے جواب میں پھر بعض افراد نے جو مجاہدین تھے اور واقعاً جنہوں نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ محمد نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے، وہ اللہ کے رسول تھے اور اگر وہی خدا کی بارگاہ میں چلے گئے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے، ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں اسی طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ تو یہاں پر متوجہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب کلمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اللہ ہی کا تو پیغام دینے آئے ہیں، تو اللہ کو تو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے رسول گزرے ہیں، اگر یہ انتقال کر جائیں، یعنی ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے پیروں پر پیچھے کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے مشن کو آگے کنٹینیو کرے، جو ہدایت اس کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں۔ اور پھر پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے، یعنی پچھلے پیر پلٹ جائے، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو جزا دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا، یعنی میدان احد سے جو فرار اختیار کرنے والے ہیں ان کو صاف صاف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو اس وقت تو یہ غلط ایک افواہ تھی کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کا حوالہ دے دیا گیا تھا، لیکن اگر پیغمبر واقعاً بھی اس دنیا سے چلے جائیں یا پیغمبر اکرم قتل کر دیے جائیں اور یہ لوگ اگر پچھلے پیر پلٹ جائیں اور اپنے جاہلیت کے نظریات پر چلے جائیں یا کفر کو اختیار کر لیں، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب اس صورت میں خدا نہ کرے اگر کبھی ایسی کوئی پوزیشن پیدا ہو تو پھر وہ کون ہوں گے کہ جو آئیڈیل ہوں گے، جن کو فالو کیا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی افراد ہوں گے کہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور جنہوں نے ذرا سا بھی فرار اختیار نہیں کیا، اور جن کے لیے ہم پچھلے صفحے پر یہ پڑھ چکے کہ انہی کو پروردگار عالم نے گواہ اور شہداء قرار دیا، اور جن کا گویا کردار جو ہے وہ آگے کے لیے بھی آئیڈیل قرار پاتا ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے مزید یہ بھی تبصرہ فرمایا کہ بھائی زندگی جو ہے کبھی نہ کبھی تو اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، تو اس کے لیے جو خدا نے وقت مقرر کر دیا ہے کہ بھائی حتمی طور پر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد کسی نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو وہ تو پھر موت اگر وقت اس کا آ گیا ہے تو پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تو ہم اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر اس میں سے ہم اس کو دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس طرح سے کا لفظ نہیں ہے، ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دیں گے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا کہ اگر کوئی دنیا کے فائدے کے لیے بھی کچھ محنت کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس سے بھی اس کو مل ہی جائے گا۔ پروردگار کا نظام اسی طریقے سے۔ آگے پھر ایک مثال پروردگار عالم نے بیان کی کہ کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ربیون یعنی رب والوں نے، اللہ والوں نے مل کر قتال کیا، یعنی معیت جو ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ جو فرار اختیار نہ کریں۔ یہ ساتھ رہنے والے وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کرنے والے ہوں، اور پھر وہ سستی بھی نہ دکھائیں اور نہ ہی وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، اور جو اللہ کی راہ میں ان کے اوپر مشکلات آئیں، ما لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس موقع پر وہ کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کا محبت کرنے والا ہے، صبر کرنے والوں سے ان کو دوست رکھنے والا ہے۔ اور پھر ان کی دعا بھی پروردگار عالم نے یہاں پر نقل کی کہ ان کی دعا یا ان کا قول یہ ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، و اسرافنا فی امرنا، اور جو ہمارے معاملات کے اندر ہم نے اسراف کر دیا یعنی تجاوز کر دیا، اگر ہم نے حدود کو کراس کر لیا، زیادتی کر دی، تو اس کو بھی معاف فرما، اور مالک ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، یعنی اسٹیٹ فاسٹنس، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان میدان سے فرار اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیروں کے اندر استقامت نہیں ہے،
اور ونصرنا علی القوم الکافرین، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں مدد عطا فرما۔ یہ آیت نمبر 147 ہے کہ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔